اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دی تھی کہ وہ چاہے تو اس دنیا میں جب تک چاہے رہے یا وہ اللہ کی ملاقات کو چوز کر لے. تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کر لیا. سب صحابہ خوش تھے کہ الحمدللہ اس بندے نے دنیا کی زندگی کو بجائے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونے شروع ہو گئے. صحابہ پر کنفیوزڈ کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چوز کیا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان جائیں. اللہ کے نبی کہا علی رسلک یا ابا بکر، بیٹھ جاؤ اپنے قدموں پہ. اور پھر کہا کہ تمام دروازے آج کے بعد بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. جس بندے نے مسجد نبی میں داخل ہونا ہے وہ ابو بکر کے دروازے سے داخل ہوگا. اور پھر کہا کہ جس نے مجھ پہ آج تک احسان کیا ہے میں نے اس سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں آج تک ادا نہیں کر سکا. اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ ادا کرے گا. پھر فرمایا کہ اگر میں کوئی اپنا دوست، اپنا بیسٹ فرینڈ، اپنا خلیل چوز کرتا تو میں ابو بکر کو کرتا، لیکن میرا رب میرا دوست ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ عیسیٰ نے رب سے کہا اور کیا فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینے چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں معاف کرنا چاہیں تو آپ بڑے حکمت والے ہیں اور عزیز ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایز فار می، اور میرے لیے جو دعا ہے، اللہ کے بھی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اتنی غم، تکلیف، پریشانی میں بھی امت کو نہیں بولا، حالانکہ ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہے، صحابہ کے معاملات ہیں، لیکن ان کی ذہن میں فکر کیا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً سے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جب پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کیا چاہتے ہو، آپ کی کیا دعا ہے، what is making you cry. اور یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ کے نبی اتنا رونے شروع ہو گئے کہ ان کی داڑھی بھر گئی. تو جبریل آئے اور پوچھے یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا دعا ہے، حالانکہ ہی نوز بیسٹ کہ اللہ کے نبی کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، جا کے اللہ سے سوال کرے کہ اللہ میرے جاننے کے بعد میری امت کا کیا حال کرے گا. تو جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے آپ کی امت کے بارے میں. اللہ اکبر. یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سنتوں کے ساتھ ہم کیا کھلواڑ کرتے ہیں، جن کی ایک ایک سنت کو ہم تار تار کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنے پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ I miss my brothers، میں اپنے بھائیوں کو بڑا مس کرتا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers؟ تو نے کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لے کے آئیں گے مجھ پہ، یہ میرے بھائی. حریص علیکم عنتم رؤوف الرحیم، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم پہ اتنے حریص ہیں کہ کسی طرح ہم سب جنت میں چلے جائیں. اللہ کے نبی کو امتیں دکھائی گئی تمام کی تمام. تو اللہ کے نبی کہا میری امت کدھر ہے، یہ کیا میری امت ہے جو بہت بڑی امت تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. فانظر الافق، آپ اس ہوریزن کی طرف دیکھیں، فاذا هو سواد عظیم، اور ایک بڑا جمگھٹا تھا، ایک بڑا سمندر تھا. اور پھر جبریل نے کہا کہ آپ وہاں دیکھیں، فاذا هو سواد عظیم، اور ایک بڑا سمندر تھا. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ امت ہے، یہ آپ کی امت ہے. پھر اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ کی نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کو بڑھائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 ہاتھ بھر کے جنت میں داخل ہو گئے، جن کا بغیر حساب کتاب کے وہ داخل ہوگا. عمر بن خطاب نے جب سنا تو کہا اللہ اکبر،
اللہ اکبر، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم، اب ہمارا بچنے کے چانسز ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔